محمد معدن الجود والکرام وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالی جب اپنے نبی کا عشق اپنے بندوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے تو کوئی سی گھڑی آ جائے وہ عشق نکل نہیں پاتا ہے۔ جب نبی کا امتی نبی کے عشق میں ڈوب جاتا ہے تو اسے نکالنے والا کوئی پیدا نہیں ہوتا۔ میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، بڑا پرانا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ بہت ساری جماعت تھی ایک طرف اور چند لوگ ایک طرف تھے، اور جنگیں زوروں پر ہوا کرتی تھیں۔ ایک جنگ ہو رہی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیشہ ایمان والوں کو فتح نصیب فرمائی ہے۔ جنگ زوروں پر ہے جس میں 3 سگے بھائی ہوا کرتے ہیں، مجاہد اسلام ہیں، نبی کے عاشق ہیں، نبی کا عشق ان پر چڑھا ہوا ہے، اور جنگ زوروں پر ہے جس میں 3 سگے بھائی اس جنگ کے اندر گرفتار کر لیے جاتے ہیں۔ 3 سگے بھائی ہیں، 3 سگے بھائی جنگ میں گرفتار کر لیے گئے، اور اس وقت میں جو بادشاہت تھی وہ ایک ظالم بادشاہ تھا، ہرقل بادشاہ تھا۔ وہ تینوں مجاہد اسلام جنگ کے سپاہی کو گرفتار کر کے ہرقل بادشاہ کی بارگاہ میں لے جایا جاتا ہے۔ ہرقل بادشاہ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا تو ہرقل بادشاہ نے ان سے کہا، اے نوجوانوں، تمہاری اٹھتی ہوئی جوانیاں ہیں، تمہاری حسین جوانیاں ہیں، بڑی خوبصورت جوانی ہیں، ابھی تم نے جوانی کے فل مزے نہیں لیے ہیں، اور آج تم ہمارے بارگاہ میں قید کر لیے گئے ہو، لہذا تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم اپنے مذہب و اسلام سے پھر جاؤ، اور اپنے مذہب سے پھر کر کے اپنے اسلام کو چھوڑ کر کے ہمارے مذہب میں داخل ہو جاؤ، تمہارے لیے یہی بہتر ہوگا۔ ابھی تم نے زندگی کی بہاریں نہیں دیکھی ہیں، اگر زندگی کی بہاریں دیکھنا ہے تو اپنے دین اسلام کو چھوڑنا پڑے گا، اپنے اسلام سے پھرنا ہوگا، اپنے مذہب کو چھوڑنا ہوگا، تب جا کر کے تمہیں زندگی کی بہاریں دیکھنے کو ملے گی۔ مگر یاد رکھو، اگر تم نے اپنے مذہب اسلام کو نہیں چھوڑا اور اپنے مذہب سے نہیں پھرے اور اپنے دین اسلام کو نہیں چھوڑا تو یاد رکھو تمہیں سخت سے سخت، کڑی سے کڑی سزا دی جائے گی۔ تو غلامان محمد بولتے ہیں، نبی کے عاشق بولتے ہیں، نبی کے عشق میں ڈوب کر کے بولتے ہیں، غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کوئی پرواہ نہیں کرتے، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کوئی پرواہ نہیں کرتے۔ اے بدبخت بادشاہ سن لے، تو ہمیں دھمکیاں دیتا ہے، تو ہمیں چیلنج کرتا ہے کہ اپنے دین اسلام سے پھر جاؤ، اپنے مذہب سے پھر جاؤ، اپنے مذہب کو چھوڑ کر کے ہمارے مذہب میں داخل ہو جاؤ۔ تو اے بادشاہ سن لے، یہ ہماری زندگیاں، ہماری جانیں اسی لیے ہیں کہ ایک جان ہے، اگر 1000 جانیں بھی ہوں گی تو نبی کے نام پر قربان کر دیں گے، نبی کے نام پر
قربان کر دیں گے۔ میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، جب غلامان محمد نے اتنا کہا ہے تو اس بدبخت بادشاہ کو غصہ آتا ہے۔ جب غصہ آتا ہے تو اپنے وزیر اور سپاہیوں کو حکم دیتا ہے کہ ان تینوں کو گرفتار کر لو اور زنجیروں میں جکڑ دو، اور ایک کڑھاؤ منگایا جائے، اس کڑھاؤ کے اندر تیل کو کھولایا جائے۔ تیل کو کھولانے کے بعد ایک بھائی کو اس میں ڈال دیا جائے تاکہ دوسرا بھائی اس کا نظارہ دیکھے اور اس کا نظارہ دیکھ کر کے اپنے ایمان سے پھر جائے۔ میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، ایک بڑا کڑھاؤ منگایا گیا، تیل بھرا گیا، تیل کو کھولایا گیا۔ اللہ اکبر! سب سے بڑے بھائی کو لیتے ہیں، اس کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیتے ہیں۔ اللہ اکبر! دنیا سے پرواز کر جاتا ہے، دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ دوسرے بھائی نے دیکھا کہ میرے بھائی کو کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا، اس نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب دوسرا بھائی کہتا ہے اے لوگوں، جلدی کیجئے کہ میں اپنے بھائی کے پاس جانا چاہتا ہوں، میں بھی اپنے بھائی کے پاس جانا چاہتا ہوں، جلدی کیجئے۔ لہذا دوسرے بھائی کو اٹھایا جاتا ہے، اسی ایمان کی خاطر، ایمان سے پھیرنے کے خاطر اس کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر! دونوں بھائی دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ ان میں تیسرا بھائی تھا، بہت کم عمر کا تھا، تقریباً 18 سال کا ہے، اٹھتی ہوئی جوانی ہے۔ انہی میں سے ایک سپاہی، بادشاہ کا سپاہی کہتا ہے کہ اے بادشاہ سلامت، اس والے بھائی کو رہنے دیجئے، اس کو میرے حوالے کر دیجئے، اور میں جلد ہی اس کو ایمان کو چھیننے کی کوشش کروں گا، جلد ہی اس کے ایمان کو چھیننے کی کوشش کروں گا۔ لہذا اس بادشاہ نے اس مرد مجاہد کو، نبی کے عاشق کو اس کے حوالے کر دیا۔ اب وہ اس نوجوان کو اپنے گھر لے کر کے آتا ہے۔ بادشاہ کا سپاہی اس نوجوان کو، مرد مجاہد کو، نبی کے عاشق کو اپنے گھر لے کر کے آتا ہے اور ایک کمرے میں بند کر دیتا ہے۔ رات ہو چکی ہے، سورج نے اپنا چہرہ چھپا لیا ہے، اندھیریاں آسمان کو گھیرے ہوئے ہیں، اور اس مرد مجاہد کو ایک کمرے میں بند کر دیا جاتا ہے۔ اس سپاہی کی ایک بیٹی تھی، بڑی حسین و جمیل خوبصورت بیٹی تھی۔ اس نے اپنی بیٹی سے کہا، کہ اے بیٹی، تجھ کو دیکھنے کے لیے دنیا بے تاب ہوتی ہے، تیری خوبصورتی دیکھنے کے لیے لوگ بے تاب ہوتے ہیں۔ میں ایک ایسے مرد مجاہد کو لے کر کے آیا ہوں جس کا تجھ کو ایمان چھیننا ہے، اس کے ایمان سے پھیر کر کے اپنے مذہب میں داخل کرنا ہے۔ تو لڑکی کہتی ہے کہ اے باجان، یہ تو میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے کہ اس کو اپنی طرف مائل کرنے کا، اپنی طرف کھینچنے کا، یہ تو بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، میں بہت جلد اس کو اپنی طرف مائل کر لوں گی۔ بادشاہ کہتا ہے جتنی جلدی تو اس کو ایمان سے پھیر دے گی، جتنی جلدی اسے مذہب اسلام سے پھیر دے گی، جتنی جلدی تو اپنے مذہب میں داخل کر دے گی، اتنی ہی جلدی ہم انعام و اکرام سے مالا مال کر دیے جائیں گے، اتنے ہی زیادہ ہمیں مال و دولت حاصل ہو جائے گی، انعام و اکرام مل جائیں گے۔ لڑکی بولتی ہے ٹھیک ہے ابا جان، میں جلد ہی اس کے ایمان کو چھیننے کی کوشش کروں گی۔ اب لڑکی ہے، مرد مجاہد کمرے میں، روم میں بند ہے، رات کا سناٹا ہے، اندھیرے نے تاریکی چھا رکھی ہے۔ حضرات محترم، اب لڑکی کمرے میں داخل ہوتی ہے، مرد مجاہد کے پاس جاتی ہے، تیسرا کوئی نہیں ہے، ایک طرف مرد مجاہد ہے، نبی کا عاشق ہے، وہ نبی کا عاشق
جس کے آنکھوں میں کسی اور کا حسن نہیں بلکہ نبی کا حسن چھایا ہوا ہے. سبحان اللہ. نبی کے عشق کا حسن چھایا ہوا ہے. اب لڑکی کمرے میں داخل ہوتی ہے, کیا دیکھتی ہے کہ وہ ایک طرف بیٹھا ہوا قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے. سبحان اللہ. قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے. لڑکی جاتی ہے, ایک سائڈ میں بیٹھ جاتی ہے, ایک سائڈ بیٹھ جاتی ہے. 1 گھنٹہ گزرتا ہے, 2 گھنٹے گزرتے ہیں, تقریباً آدھی رات گزر جاتی ہے, مگر مرد مجاہد ہے, اپنی آنکھ اٹھا کر کے نہیں دیکھ رہا ہے بلکہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے. لڑکی انتظار میں ہے کب یہ میرے اوپر نظر ڈالے اور کب اسے میں اپنی طرف مائل کروں. مگر مرد مجاہد ہے, نبی کا عاشق ہے, نبی کا سچا غلام ہے, قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے. پوری رات گزر جاتی ہے, قرآن پاک کی تلاوت میں گزر جاتی ہے. لڑکی انتظار کرتی رہی, صبح ہوتی ہے, لڑکی کمرے سے واپس باہر آتی ہے. اس کے باپ نے پوچھا بیٹا بتاؤ کیا ہوا, تو لڑکی جواب دیتی ہے اے ابا جان آج اس کی کوئی ایسی رات تھی جس میں وہ عبادت کر رہا تھا, اپنے خدا کی عبادت کر رہا تھا, وہ تلاوت کر رہا تھا, اس لیے اس نے میرے طرف دیکھا ہی نہیں. اب دوسری رات آتی ہے, دوسری رات بھی لڑکی اس کے کمرے میں داخل ہوتی ہے. اب مرد مجاہد کوئی رو نہیں رہا ہے, کسی غم میں نہیں ہے, کسی پریشانی کے عالم میں نہیں ہے, بلکہ لڑکی کیا دیکھ رہی ہے, وہ دیکھ رہی ہے کہ وہ خدا کی عبادت کر رہا ہے. سبحان اللہ, خدا کی عبادت کر رہا ہے. لڑکی پھر انتظار کرتی رہتی ہے, پوری رات گزر جاتی ہے, اس نے اس کی طرف آنکھ اٹھا کر کے بھی نہیں دیکھا. اسی طریقے سے 1 رات نہیں, 2 راتیں نہیں, 10-20 راتیں نہیں, بلکہ 40 راتیں گزر جاتی ہیں. وہ مرد مجاہد اپنے رب کی عبادت کرتا رہا اور وہ لڑکی انتظار کرتی رہی. جب 40ویں رات آتی ہے تو لڑکی کہنے لگتی اے مرد مجاہد ذرا یہ تو بتا کہ دنیا میرے دیکھنے کے لیے بےتاب رہتی ہے, ایک نظر دیکھنے کے لیے بےتاب رہتی ہے, مگر ایک تو ایسا عاشق ہے. کس کا عاشق ہے کہ تو میرے طرف مائل ہی نہیں ہوتا, تو مجھے دیکھتا ہی نہیں ہے. وہ کون ہے تیری آنکھوں میں جو بسا ہوا ہے اور وہ مجھے دیکھنے نہیں دیتا ہے. اس نے اپنے لفظوں میں بیان کیا, نبی کی تعریف کی. اے لڑکی سن لے, میرے حسن میں, میری آنکھوں میں اس کا حسن بسا ہوا ہے, میرے دل میں اس کا پیار بسا ہوا ہے, میرے دل میں اس کا عشق بسا ہوا ہے, جس کے صدقے میں تیرے تجھ کو حسن ملا ہے, جس کے صدقے میں زمین و آسمان کو پیدا کیا گیا ہے, جس کے صدقے میں پوری کائنات کو پیدا کیا گیا ہے, اس کے صدقے میں پوری کائنات کو پیدا کیا گیا ہے. اسی پر جب نظر اعلیٰ حضرت کی پڑتی ہے تو اعلیٰ حضرت اسی کی تعریف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے بالا و بالا ہمارا نبی. کیا خبر کتنے تارے ہلے چھپ گئے, پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی, پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی. حضرات محترم, اب لڑکی بھی کہتی ہے مجھے بھی اپنے دین میں داخل کر لیجیے. کہاں وہ دین سے پھیرنے کے لیے آئی تھی, مذہب سے پھیرنے کے لیے آئی تھی, آج اللہ نے اسی کو توفیق دے دی. وہ خود بولتی ہے مجھے بھی اپنے مذہب میں داخل کر لیجیے. اس مرد مجاہد نے کہا پڑھیے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ, کلمہ طیبہ پڑھا کر کے مذہب اسلام میں داخل فرما لیا. سبحان اللہ, مذہب اسلام میں داخل فرما لیا. اب انہیں گھبراہٹ ہوئی کہ بادشاہ کو معلوم ہوگا, باپ کو معلوم ہوگا کہ میری بیٹی ہی ماں اپنے مذہب سے پھر گئی ہے اور وہ ہمیں گرفتار کر کے ہمیں قتل کر دے گا, لہذا ہمیں یہاں سے نکلنا چاہیے. تو دونوں مرد مجاہد اور وہ دونوں وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں. چلتے چلے جا رہے ہیں, گھوڑوں پر سوار ہیں, چلتے چلے جا رہے ہیں, دور دراز جنگل میں پہنچتے ہیں. صبح نمودار ہونے والی ہے, فجر کا ٹائم ہے, صبح نمودار ہوتی ہے.
اب کیا دیکھتے ہیں کہ دور دراز سے گھوڑوں کے ٹاپوں کی آوازیں آ رہی ہیں، گھوڑوں کے ٹاپوں کی آوازیں آ رہی ہیں. لڑکی گھبرانے لگتی ہے، شاید کہ ہم بادشاہ کو معلوم ہو گیا ہے اور اب ہم گرفتار کر لیے جائیں گے اور ہمیں قتل کر دیا جائے گا یا ہم قید کر دیے جائیں گے. مرد مجاہد نے کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، 1000 لشکر کے لیے میں تنہا کافی ہوں. بھیڑیوں کے ریبڑ کے لیے ایک شیر ہی کافی ہوتا ہے. اتنا کہنا تھا کہ چلتے چلتے وہ لوگ قریب آ جاتے ہیں. جب قریب آتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ کوئی لشکر نہیں آئے بلکہ وہی 2 بھائی تھے جو کھولتے ہوئے تیل میں ڈالے گئے تھے، وہی گھوڑے پر سوار ہو کر کے آ رہے ہیں. سبحان اللہ، گھوڑے پر سوار ہو کر کے آ رہے ہیں. ان دونوں بھائیوں نے اپنے بھائی سے کہا گھبرا کیوں رہے ہو؟ کیا رب تعالیٰ کا تم نے فرمان نہیں پڑھا ہے؟ اللہ پاک نے دوسرے پارے میں قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، کہ جو اللہ کی راہ میں جانیں دے دیتے ہیں، قربان ہو جاتے ہیں، قتل ہو جاتے ہیں، انہیں مردہ نہ سمجھو بلکہ وہ زندہ ہے. سبحان اللہ، بلکہ وہ زندہ ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایمان پر قائم فرمائے اور تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور نبی کا عشق ہمارے سینوں میں بسا دے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. کلمہ شریف پڑھ لیجیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم.